ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو میرا سلام۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف اکتس۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ شروع کرتے ہیں ناول سرکش۔ لیکن یہ کوٹھی کی شان و شوکت میری آنکھ میں کچھ کھٹکی تھی۔ در و دیوار دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کس آراستہ و پیراستہ ہوگی۔ دیواروں سے کئی ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے تھے۔ طویل اور عریض پورچ میں 5 بیش قیمت کاریں جیپ کھڑی تھی۔ یہ کاریں اور جیپ اس کیٹلاگ کے علاوہ حادثے میں بھی تباہ ہو چکی تھی۔ باہر کھڑی کاریں تو مہمانوں کے پورچ میں کھڑی ہوئی کاریں یقیناً اہل خانہ کی ہی تھیں۔ اس پر شامیانے لگے ہوئے تھے، بوفے ٹیبل سجی ہوئی تھیں اور باوردی بیر مستدی سے ادھر ادھر پھر رہے تھے، یعنی آ جا رہے تھے۔ 2-3 نوجوانوں سے اظہار افسوس کر رہے تھے اور کھا پی کر رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ فضا کھانوں اور ان کے لوازمات کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مشہور کیٹرنگ سروس کی گاڑی کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر چلی جاتی۔ اور اس پہ بس اظہار افسوس کرنے تک سنجیدہ اور بوجھل سی نظر آتے، لیکن جو ہی کھانے کی میز پر پہنچتے ہنسی مذاق شروع ہو جاتا۔ سوئم کیا تھا، اچھا بھلا شادی کا سا سامان دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب زمانہ آ گیا تھا۔ شادی اور مرگ میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا تھا۔ تینوں نوجوان یقیناً احمد شجاع کے بیٹے تھے جن سے لوگ اظہار افسوس کر رہے تھے۔ ان کی عمر میں تھوڑا ہی فرق تھا اور بڑی شباہت تھی۔ ان تینوں کی شخصیتوں میں احمد شجاع کی بڑی جھلک تھی۔ احمد شجاع کا میں نے ملگجے اندھیرے میں چند قدم کے لیے دیکھا تھا اور وہ چند لمحے بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں موجود تھا، لیکن اس کا سراپا میری نگاہوں میں محفوظ ہو گیا تھا۔ بعد مدت بعد کوئی شخص مجھے اس طرح ذکر پہنچا کر بھاگنے کی کوشش کرتا، اگر وہ مر نہ گیا ہوتا تو میرے دل میں خام خواہ کی خلش سی بیٹھی جاتی۔ بس فوری طور پر ان نوجوانوں کے پاس تعزیت کرنے نہیں گیا۔ ایک طرف کو بیٹھ کر ایک ہیرے سے کوک لے کر دھیرے چسکیاں لینے لگا۔ پھر میں یوں ہی ذرا گرد و پیش کو جائزہ لے رہا تھا۔ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا کیونکہ اس دوران مجھے وہاں آئی ہوئی کسی شریف سیال نظر آ گیا۔ وی آئی پی، اور سرسری نظر سے دیکھ کر تو شاید اسے پہچان ہی نہ پاتا۔ وہ باس تھا، جبکہ میں اسے جتنی بار بھی دیکھا تھا وردی میں دیکھا تھا۔ سادہ لباس میں تو بہت سی مختلف نظر آ رہا تھا، اور ساتھ والے عام طور پر سادہ لباس میں بھی پہچانے جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں تھے۔ لیکن شریف سیال پر تو کوئی شبہ تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ پولیس والا ہے۔ اسے گاما حلوائی، فجا نائی یا شیدہ نائی فرض کیا جب کچھ بھی سمجھا جا سکتا تھا، پولیس والا نہیں سمجھا جا سکتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں بازو پھیلا کر میری طرف بڑھا اور لپکا، اوئے بلے بلے، اتھے تے اپنے چودھری صاحب بھی آئے ہوئے نے۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ میں حتی الامکان غیر نمایاں نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک طرف کو دبکا بیٹھا تھا۔ اس کے باوجود کئی افراد نے بار بار مڑ کر میری طرف دیکھا۔ شریف سیال تو اپنی جھٹکے دار شہکار سے چھوٹا موٹا مجمع لگا سکتا تھا۔ میرا اشارہ پا کر وہ میرے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا۔ میں نے طویل سانس لے کر نیچی آواز میں کہا، تو تم بھی احمد شجاع صاحب کو جانتے تھے؟ میں نے اپنے لہجے کو سوالیہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے تو وہ ڈپارٹمنٹ کے آدمی تھے چودھری صاحب، وہ قدرے فخریہ سے لہجے میں بولا۔ تھے تو وہ بہت بڑے افسر، لیکن مجھے ڈائریکٹ جانتے تھے۔ میں اس وقت ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ بڑے دل والے آدمی تھے، غرور اور افسانہ اکڑ بالکل نہیں تھی ان میں۔ کئی بار انہوں نے چھوٹی موٹی باتوں پر انعام دے سے نوازا، محکمے کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی جیب خاص سے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ بے شک اس کے لہجے میں عقیدت اور ممنونیت تھی، لیکن اس کی تہہ میں کوئی اور تاثر بھی چھپا ہوا تھا جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، آپ کے کب واقف بنے تھے؟ شریف سیال ایسا آدمی تھا جس سے کم از کم مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور اس میں اسے بلا تکلف خرید بھی سکتا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میری ان سے کوئی خاص شناسائی نہیں تھی، میں پہلی بار ان کے گھر آیا ہوں۔ کیا مرحوم خاندانی طور پر خاصے کھاتے پیتے آدمی تھے؟ رہن سہن بڑا ٹھاٹ باٹ دار دکھائی دے رہا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بے آواز طریقے سے ہنسا اور ادھر ادھر دیکھ کر گردن میری طرف جھکاتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، کسی کے سوئم پر اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ میرے زیادہ قریبی محسن ہیں، اب آپ سے کیا چھپانا؟ آپ تو ان کا ایک ہی گھر دیکھ کر شاید اندر ہی اندر کچھ حیران و پریشان سے ہو رہے ہیں۔ ان کی جائیداد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہاں کس طرح کی کوٹھیاں اور بنگلے بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بار پھر گویا سائلنسر لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنسی تھمی تو وہ سرگوشی میں بولا، شجاع صاحب بڑے دھڑلے والے آدمی، بہادری ان میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی رشوت کھانے کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بے خوف و خطر کھاتے تھے اور بے حساب کھاتے تھے۔ ظاہر ہے ان کا عہدہ بھی کچھ ایسا تھا، سینکڑوں اور ہزاروں کی باتیں تو ان سے ہو نہیں سکتی تھی، لمبے ہی معاملات ان کے پاس جا کر پھنستے تھے، لاکھوں کے چکر ہوتے تھے، چھوٹے موٹے نذرانوں والے معاملے تو نیچے ہی نیچے طے ہو جاتے ہیں نا، لوگ حسب مراتب اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ شجاع صاحب مہینے میں 2-3 شکار کر لیتے تھے، باقی دن آرام سے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ڈکارے لیتے گزر جاتے تھے۔ کیا نوکری کے دوران بھی موصوف اسی شان و شوکت سے رہتے تھے؟ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ شان و شوکت تو ریٹائرمنٹ کے بعد آئی تھی، بہرحال دور ملازمت بھی کچھ کم نہیں تھی۔ لڑکوں کو تو اسی زمانے میں کام سے لگا دیا تھا، کارخانے لگوا دیے تھے، ہر ایک کو الگ الگ، اور کوئی انہیں نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کہاں سے آ رہی ہے اتنی دولت؟ میں نے پوچھا، حالانکہ اس سوال کے تمام ممکنہ جوابات مجھے معلوم تھے۔ پوچھنے والوں کے گھر بھی بڑے بڑے نذرانے، تحفے، تحائف جاتے رہتے ہیں جی۔
ایک بار جب میں کسی گمنام شخص کی طرف سے تحفے میں آنے والا 2 لاکھ روپے کا بریف کیس لے کر سخت گھبرایا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا تو آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ تسلیاں دی تھیں کہ لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن آپ یوں ہی سیدھے اور معصوم بن کر سب کچھ پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ بغور میری طرف دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں مجھے معلوم تو بہت کچھ ہوتا ہے، میں نے تسلیم کیا۔ پھر بھی پوچھتے رہنے سے کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مختلف نقطہ سامنے آتا ہی رہتا ہے۔ تم بتاتے رہو، بتانے میں کیا حرج ہے؟ جی ہاں، آپ تو اپنے ہی آدمی ہیں، آپ سے تو ساری گپ شپ لگی رہتی ہے۔ وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے یہ بھی اوپر سے نیچے تک ایک مربوط نظام ہے۔ میں تو ایک ڈرپوک آدمی ہوں، اس نظام میں پوری طرح داخل نہیں ہو سکا، لیکن ایک مرتبہ آدمی اس میں گھس جائے تو اس بڑی سی مشین کا ایک پرزہ بن جاتا ہے، آرام سے اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے اور اس کی مدد سے دوسروں کا کام چلتا رہتا ہے۔ اندر سے قرآن خوانی کی آواز آ رہی تھی۔ مدم سے یہ اجتماعی آواز کبھی بالکل معدوم ہو جاتی۔ مرحوم کو اصالِ ثواب کے لیے قرآن ختم کیے جا رہے تھے۔ پورچ کی طرف سے خواتین رفتہ رفتہ جا رہی تھی، وہ اندر کہیں جا رہی تھی۔ مردوں میں جنہیں قرآن خوانی میں شرکت کرنا تھی وہ ڈرائنگ روم میں جاتے تھے۔ شریف سیال کی ایک نظر پورچ کی طرف دیکھ کر مدھم سی بات جاری رکھنے ہوئے بولا، شجاع صاحب تو بڑے ہی امیر آدمی تھے، تو ویسے بھی چھوٹے موٹے آدمی تو پوچھ ہی نہیں سکتے۔ بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، بہت بڑے لوگوں کو ان سے بڑے بڑے کام پڑتے رہتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی چودھری صاحب، اس سے ٹھنڈی سانس لی کہ شجاع صاحب سے ویسے بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ قانونی طور پر ان کے سارے کام پکے تھے، پر ایسے افسروں کی 2-4 ایکڑ بھی خاندانی زمین ہوتی ہے تو زمیندار مشہور ہوتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ لے دیتے ہیں، خواہ انہوں نے جا کر ان زمینوں کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ انہیں بڑی آمدنی دیتی رہتی ہے۔ سارے ٹھاٹ بھاٹ زمینداری کے مرہون منت نظر آتے۔ شجاع صاحب کا یہ بھی پہلو سلسلہ تھا، پہلے زمینداری کی آڑ رہی، پھر اس کی آمدنی اور کچھ قرضے وغیرہ ملا کر کار لیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک بار آدمی کی لائن سیدھی ہو جائے چل تو چل۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے تسلیم کیا۔ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ شجاع صاحب نے کیا کیا، اپنے وسائل کو بڑے صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ واقفان حال جاننے ہیں کہ سارا پیسے کا کھیل ہے، اور کیا آیا تھا یہ بھی جاننے ہیں، لیکن چودھری صاحب 1 روپیہ ہی تو ہوتا ہے، اس کی کوئی قسم، کوئی ذات، کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ روپے کو سلام ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کے بعد بھی کیسے کیسے لوگ ان کے روپے کو سلام کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے گرد و پیش کی طرف اشارہ کیا، پھر جیسے اس کچھ یاد آیا اور سر جھٹک کر وہ اپنے گاؤن سے تھپ تھپائے ہوئے بولا، توبہ توبہ، کتنے کمینے ہو گئے ہیں لوگ، کسی کے سوم پر بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دور فٹے منہ، کیا کریں، اتفاق سے موقع ہی اب میسر آیا ہے، میں اس سے پہلے بھلا ہم احمد شجاع کے بارے میں کب اور کیا کہہ سکتے تھے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، اب ہمیں مرحوم کی تھوڑی سی تعریف بھی کر لینی چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ مرحوم تھے، بہت اچھی آدمی تھے، ان کی خلا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب، ہمیں تو ان خامیوں سے کوئی نقصان نہیں ہو، میں تو ان کے سامنے ایک بہت ہی اونا ادنا آدمی ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، انعام سے نوازتے رہے۔ شاید اس کی وجہ یہی رہی کہ ہم ایک ہی تالی کے چٹے وٹے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا تب سے انہیں جانتا تھا، باپ دادا ان کے باپ دادا کو جانتے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ شجاع احمد میں ان کی کوئی زمین وغیرہ نہیں تھی، اور وہ کوئی ایسے عام آدمی نہیں تھے۔ ان کا خاندان ہمارے خاندان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا، شاید وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ میں کسی سے ان کی خاندانی پس منظر کا ذکر نہ کروں۔ وہ سیدھا آدمی تھا، لیکن سمجھتا بہرحال سب کچھ تھا۔ میں نے دور کھڑے ہوئے 3 اہم شکلوں سے نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصدیق چاہی، یہ تینوں شجاع صاحب کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں جی۔ آپ ان سے نہیں ملے؟ شریف سیال بولا۔ غصے، بہت ہی اچھے لڑکے ہیں، لڑکپن میں ہی صنعتکار بن گئے ہیں۔ سرکاری سطح پر اس سے بعد لوگوں کو تو 7 نسلیں سنور جاتی ہیں، اسی لیے تو ہمارے ہاں سرکاری نوکریوں کے لیے اتنی کھینچا تانی بلکہ قتل و خون ہوتے ہیں۔ ہمارا تو سیاسی نظام بھی سرکاری نوکریوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہر پارٹی اپنے جانشینوں سے وعدے کرتی ہے کہ وہ آتے ہی انہیں نوکریوں سے نواز دے گی، اور یہ بات گویا طے شدہ ہوتی ہے کہ نوکری سے مراد صرف نوکری نہیں بلکہ سرکاری نوکری ہوگی، اور وہ بھی کچھ اس قسم کی ہوگی جس میں تنخواہ اگر 1000 روپے ماہوار ہوگی تو اوپر کی آمدنی 10,000 روپے روزانہ۔ اس لیے تو سر دھڑ کی بازی لگی رہتی ہے۔ تو حیران ہوگی کہ اگر ہماری ہوس کا یہی عالم رہا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم شتر مرغ بن کر ریت میں منہ نہ چھپائیں تو انجام کیا از خود تو کر سکتے ہیں نا۔ میں نے کہا، خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں ذرا مرحوم کے لڑکوں سے تو مل لوں، میں نے تو ابھی تک تعزیت بھی نہیں کی۔ آپ پسند کریں تو میں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ زبردست، میں اپنی بڑی عزت کرتے ہیں۔ شریف سیال اٹھتے ہوئے بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میں خود ہی مل لوں گا۔ ان تینوں نوجوان کے پاس پہنچ کر میں نے اپنا تعارف کرایا۔ شجاع صاحب کی ناگہانی موت پر افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ ایسے شخص کی موت پر اظہار افسوس مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ اس کے بتائے بغیر کسی دشمنی کے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو آج اس کی جگہ میرا سوئم ہو رہا ہوتا۔
تینوں نوجوان کچھ مفہوم اور کچھ تشکر بھرے انداز میں سر ہلاتے رہے، حتیٰ کہ کچھ دیر میں نے مرحوم کی اعلیٰ صفات بھی تبادلہ خیال کیا، وہ اعلیٰ صفات جن کا مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا۔ جب خاصی دیر اس طرح کی باتیں ہو چکیں تو چند لمحوں کے لیے توقف کے بعد میں نے کہا، شجاع صاحب سے میری شناسائی زیادہ پرانی نہیں، اس لیے آپ لوگوں سے بھی ملاقات کا موقع نہیں آ سکا، لیکن کاروباری طور پر ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو رہا ہے۔ اس مستقبل قریب میں اس کے مزید مضبوط ہونے کا امکانات تھے۔ ان کی بے وقت موت نے جہاں وہ سلسلہ خطرے میں ڈال دیا تھا، وہیں کے الجھن بھی کھڑی کر دی۔ لیکن چلیے چھوڑیے، اس موقع پر اس قسم کی باتیں کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بڑا لڑکا جس کا نام سرور تھا قدرے چونکتے ہوئے بولا، نہیں آپ تکلف نہ کریں، اطمینان سے باتیں کریں۔ ویسے تو ڈیڈی کے سارے کاروباری معاملات ہمارے ہی ہاتھوں میں تھے، وہ تو صحیح معنوں میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ گھومیں پھریں، عیش کریں، زندگی بھر آپ نے محنت کی ہے، اب ہر ذمہ داری ہم پر ڈال دیں۔ لیکن انہوں نے کبھی آپ سے کسی کاروباری تعلق کا ذکر نہیں کیا۔ تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ سے تعلق ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ ڈیڈی سے اگر آپ کوئی بات ہوئی ہوتی تو ہم اسے نبھائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ ان کے تمام کاموں تمام ذمہ داریوں کو اون کیا ہے۔ اگر ان کی طرف کوئی لین دین تھا تو ہم اسے پورا کریں گے۔ آپ بلا تکلف بات کریں، موقع کی فکر نہ کریں، جو باتیں کل ہونی ہیں وہ اگر آج ہو جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ سرور بڑا شیریں زبان نوجوان تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ذرا ایک خاص قسم کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ابھی تو اس کی کوئی شکل ہی نہیں بنی تھی، اس لیے کسی سے اس کے بارے میں بات کرنے کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو معنی خیز بنانے کی کوشش کی۔ سرور نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، معاملہ لین دین کا نہیں، صرف ایک چھوٹی سی امانت کا ہے۔ اس کے چہرے پر قدرے طمانینت ابھر آئی، شاید اسی لیے کہ میں کسی رقم وغیرہ کا دعوے دار ثابت نہیں ہوا تھا۔ میں نے نظر اس کے چہرے پر جمائے رکھی اور کہا، وہ لوہے کا ایک سیاہ رنگ کا باکس تھا، چھوٹی سی ایک تجوری سے مشابہ، لیکن وہ چاروں طرف سے بند تھا، اس کا کوئی حصہ کھلنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اچھی طرح وضاحت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کس قسم کا باکس تھا۔ ہاتھوں کے اشاروں کی مدد سے میں نے اس کا سائز بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ساخت کے بارے میں سمجھانے کے بعد میں نے کہا، حادثے سے کچھ دیر پہلے جو باکس شجاع صاحب کے پاس تھا وہ میری امانت تھا۔ شاید پولیس یا ہاسپٹل والوں نے وہ آپ کو دیا ہو، یا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو، وہ مجھے واپس چاہیے تھا۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سرور ہی بولا، اس قسم کا تو کوئی باکس ہمیں کسی کے ذریعے نہیں ملا، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ کیا تھا اس باکس میں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے دیانتداری سے کہا۔ میرے پاس بھی در حقیقت وہ کسی اور کی امانت تھا۔ شجاع صاحب کے انتقال کے بعد اسے واپس پہنچانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ باکس جس شخص کا تھا، اسے ہمارے پروجیکٹ میں ہمارا تیسرا پارٹنر بننا تھا۔ وہ باکس کسی اور شخص کے لیے بالکل بیکار، یہ مجھے اس کے اصل مالک نے بتایا ہے۔ اب شجاع صاحب کے بغیر پروگرام پر عمل درآمد نہیں ہو سکے، سارا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سرور بے بسی آمیز لہجے میں بولا، لیکن ہم اب اس سلسلے میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس باکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ تباہ شدہ کار کو بھی ہم نے خود جا کر دیکھا تھا، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈیڈی نے اشارتاً بھی کبھی اس قسم کی کسی چیز کا ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر ہمیں کچھ معلوم ہوتا تو میں ضرور اس کے بارے میں عرض کر دیتا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ ہی بول رہا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خیر چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اسے ذہن میں ضرور رکھیے گا، اگر اس سلسلے میں کوئی بات سامنے آئے تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا، خواہ وہ آپ کو کتنی ہی غیر اہم محسوس ہو۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ سرور کو دے دیا۔ کارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ آمیز سے لہجے میں بولا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ حادثے سے کچھ دیر پہلے وہ باکس ڈیڈی کے پاس تھا؟ آپ نے باکس ڈیڈی کو دیا تھا یا آپ خود ان کے ساتھ تھے؟ نہ تو میں ان کے ساتھ تھا اور نہ ہی باکس میں نے ان کے حوالے کیا تھا، میں نے کچھ سوچ کر کہا ہے، بلکہ مجھے یہ بات ایک لڑکی نے بتائی ہے جس سے وہ شادی کرنے والے تھے۔ تینوں کو بیک وقت خاصا زور سا جھٹکا لگا تھا اور تینوں نے ایک ساتھ ہی درزیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، گویا اس خیال سے سہم گئے ہوں گے کہ یہ بات کسی نے سن نہ ہو۔ سرور اچانک غصے میں آ گیا، آئیے ادھر چل کر بات کرتے۔ وہ مجھے شامیانے سے باہر لان کے ایک گوشے میں لے کر گیا جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ باقی دونوں بھائی شامیانے میں رہ گئے۔ ایک بار پھر وہ محتاط سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی عزیز رشتہ دار اس قسم کی بات نہ سن لے اور ممی کے کان میں نہ ڈال دے۔ اس عمر میں اس قسم کی بات سن کر ظاہر ہے ممی کی سائیکالوجی پر کچھ ایسے اثر مرتب نہیں ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اچھے اثرات تو خود اس کی اپنی سائیکالوجی پر بھی مرتب نہیں ہوئے تھے، تاہم میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، کون ہے وہ لڑکی؟ حسنہ اس کا نام ہے، ویسے مجھے شبہ ہے کہ یہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تاہم مجھے اس کا ایڈریس معلوم ہے۔ میں اسے گارڈن ٹاؤن کی اس کوٹھی کا نام بتایا جس میں حسنہ مجھے لے گئی تھی۔ وہ قدرے چونک کر بولا، یہ کوٹھی تو ہماری ہی ہے، ڈیڈ کہنا تھا کہ انہوں نے کسی کو کرائے پر دے رکھی ہے۔ اس جملے میں شاید کرائے کا لفظ فاضل ہو، حسنہ کو دی رکھی ہوگی۔ میں نے سادگی سے کہا، میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کرایہ شاید وہ کسی اور شکل میں وصول کرتے ہوں گے، لیکن آپ اپنے آپ کا یہ جملہ کہنے سے باز رکھا۔ وہ ایک لمحے الجھن آمیز انداز میں ہاتھ مسلنے کے بعد، دیکھیں چودھری صاحب، اب آپ سے کیا چھپانا، ڈیڈی نے بھرپور زندگی گزاری، جوانی میں تو وہ عورتوں کے معاملے میں منہ زور تھے، لیکن جو بڑھاپا آ رہا تھا وہ ان کے
حیرت انگیز طور پر وہ بھی وہ ہوتے جا رہے تھے۔ کیا کہنا چاہیے اسے؟ وہ گویا کوئی موضوع لفظ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر باپ تھا اس کا عیاش۔ میں نے شنجیدگی سے اس کے جملے میں خالی جگہ پر کر دی۔ اس نے یوں مجروح نظروں سے میری طرف دیکھ کے کہا، اسے مجھ جیسے شریف آدمی سے اپنے باپ کے بارے میں اس موقع پر ایسے لفظ کے استعمال کی توقع نہیں تھی، تاہم اس لفظ کو اس نے گویا ذہنی طور پر قبول کر لیا اور سر ہلاتے ہوئے قدرے خجالت سے بولا، ہاں بس یہی کہہ دیجئے۔ اس عمر میں بھی ایک سے ایک خوبصورت اور نوخیز لڑکی کے مراسم رہتے تھے، لیکن یہ سب حرکتیں وہ ممی سے چھپ کر کرتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ممی سے ڈرتے تھے، یا اس قسم کی اور بات تھی۔ ڈرتے تو شاید وہ کسی سے بھی نہیں تھے، بس یہی کہ انہوں نے ممی کا وہ مان اور احترام ہمیشہ قائم رکھا تھا جو ایک شوہر کا ہے۔ ممی کے سامنے انہوں نے کبھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ دل توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا مطلب ہے وہ شادی کے بعد کبھی نہیں لڑے۔ اس معاملے میں وہ بڑے ٹھیک آدمی تھے۔ اپنے طور طریقوں کا اثر انہوں نے اپنے گھر پر کبھی پڑنے نہیں دیا تھا۔ ان کا گھریلو زندگی میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ عیش و عشرت کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ میں نے اس سے سر ہلا کے کہا۔ وہ ہر معاملے میں بڑے بااصول آدمی تھے چودھری صاحب، سرور نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ وہ واقعی فرزندی کا حق ادا کر رہا تھا۔ باپ اس کے لیے دولت و جائیداد چھوڑ کر مرا تھا تو اسے مرحوم کی ہر ادا میں اصول پسندی نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، میں گارڈن ٹاؤن والی کوٹھی میں جا کر دیکھوں گا کہ وہ لڑکی کون ہے اور ڈیڈی سے اس کا کیا معاملہ ہے۔ باکس کے بارے میں اگر کوئی بھی بات معلوم ہو سکی تو میں ضرور آپ کو اطلاع دوں گا۔ بہت شکریہ، میں اب چلتا ہوں۔ میں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ حسنہ اب اس کوٹھی میں نہیں ملے گی۔ آپ نے کھانا وغیرہ کھایا؟ سرور کو دفعتاً اداب میزبانی کا خیال آیا۔ نہیں، بس بہت بہت شکریہ، یہ سوئم وغیرہ کے اتنے پرتکلف اور پر اہتمام کھانے میرے حلق سے نہیں نیچے اترتے، میں نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ واپسی میں میں شریف سیال سے ملنے کے لیے رک گیا۔ وہ اس وقت بوفے ٹیبل پر تھا اور ایک چرگے پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہاتھ گندے کر رہا تھا، کیونکہ وہ چھری کانٹے کا تکلف کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ چودھری صاحب، وہ مجھے جاتے دیکھ کر چونک کر بولا، میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس رقم سے مکان خرید لیا تھا جو کسی نامعلوم مہربان نے مجھے بھجوائی تھی۔ تھوڑا سا قرضہ بھی پکڑ لیا تھا، بڑا اچھا مکان مل گیا تھا۔ بیوی بچے بڑے خوش ہیں، آپ کو دن رات دعائیں دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں، لیکن میں نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا۔ میں نے حقیقتاً ذرا حیرت سے کہا، چودھری صاحب، مشورہ بھی اگر کسی بڑے آدمی کا ہو، سمجھدار آدمی کا ہو، اور اس میں اس کا خلوص بھی شامل ہو، تو اس مشورے سے بڑھ کر قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ حقیقی ممنوعیت سے بولا، ویسے بھی میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جب سے میری آپ سے شناسائی ہوئی ہے میرے حالات کچھ بدلتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے صرف شناسائی رکھنا بھی مجھ جیسے غربا کے لیے بخت آور ثابت ہوتا ہے۔ اب اتنا بھی شرمندہ مت کرو شریف، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ خالی خلی مشوروں کے بدلے دعا کیا لینا؟ ایسا کرو، کل شام گھر پر ہی رہنا، میرے دفتر سے کوئی آدمی آ کر تمہارے مکان کا جائزہ لے جائے گا اور اسے معقول طریقے سے فرنش کرا دے گا۔ اب مکان ہو گیا ہے تو اس کی سجاوٹ بھی تو تمہاری خوشی کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ تم صرف اتنی زحمت کرنا کہ میرے آفس فون کر کے میری سیکرٹری کو اپنا ایڈریس لکھوا دینا۔ میں ابھی آفس جا ہی رہا تھا، اسے اس سلسلے میں ہدایت دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ چرگا چھوڑ کر میرے پیچھے لپکا اور مرتش لہجے میں بولا، چودھری صاحب، ایمان نال اللہ دی قسم اس مہربانی کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے تو یہی بڑا اعزاز ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی میرا مہربان، میرا شناسا اور دوست ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی دعاؤں سے مکان ہو گیا ہے تو مرضی کا فرنیچر بھی ہو جائے گا۔ مجھے نہ تو جلدی ہے نہ ہی لالچ، اسی لیے تو میں یہ انتظام کر رہا ہوں۔ میں لوگوں کا بڑا قدرداں ہوں جنہیں نہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کی عجلت ہوتی ہے اور نہ ہی لالچ۔ میں نے رکے بغیر کہا۔ وہ میرے ساتھ ڈگ بھرتا آ رہا تھا۔ چرگے کی بوٹی اس کے منہ میں ہی پھنسی رہ گئی تھی۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور جا کر کھانا کھاؤ۔ بالکل اسی طرح کرنا جس طرح میں نے کہا ہے، ورنہ یاد رکھنا کہ میں اپنی بات نہ ماننے والے دوستوں کو بھی پھینٹی لگا دیا کرتا ہوں۔ میں اسے وہیں دم بخود کھڑا چھوڑ کر باہر آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس باکس کی پر اسراریت میں میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا جو میں یہاں بھی چلا آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا عین ممکن ہے وہ باکس اتنا اہم نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ بے شک احمد شجاع نے اس کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہی بہت اہم رہا ہو۔ لیکن مجھے اس باکس سے ریڈ ڈاٹ کا بھی کوئی تعلق نظر آ رہا تھا، اور اگر احمد شجاع اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا تو یہ بھی عین ممکن تھا کہ ریڈ ڈاٹ سے اس کا بھی کوئی تعلق رہا ہو، اور ریڈ ڈاٹ جیسی ایک انتہائی مشکوک قسم کی تنظیم سے ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ خاصی قابل غور بات تھی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں اس معاملے میں خام خواہی الجھ رہا ہوں۔ ابھی تک تو مجھے صحیح طور پر یہی معلوم نہیں تھا کہ ریڈ ڈاٹ کیا چیز تھی۔ یہ واقعی کوئی تنظیم تھی یا دو چار پڑھے لکھے بدماشوں نے یوں ہی ذرا تاثر بنانے کے لیے اپنی ٹولی ایک نام رکھ لیا تھا؟ انہی سوچوں میں الجھا ہوا میں آفس پہنچا تو عمارت کے صدر دروازے پر ایک اور الجھن میری منتظر تھی، اور اس الجھن کا نام وسیم احمد تھا۔ وہ دروازے کے قریب ایک ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا اور عینک کے عقب میں اپنی گول گول سی آنکھیں گھما رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔
اگر وہ مجھے دیکھ نہ چکا ہوتا تو شاید میں الٹے قدموں لوٹ جاتا اور عمارت کے گرد گھوم کر پچھلے دروازے سے اندر چلا جاتا، مگر قدرت کو یوں میری گلو خلاصی منظور نہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ سر جی چودھری صاحب، اس کے انداز میں اتنی لجاجت تھی کہ اگر میں اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو شاید وہ میرے پیروں میں ہی گر پڑتا۔ اس نے دیر تک مجھ سے مصاحبہ کیا اور دیر تک باتیں پھیلائیں، پھر بولا، میں 2 دن سے آپ کے دفتر کے چکر لگا رہا ہوں، ریسیپشن والے مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مصروف ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ آفس میں نہیں ہیں، فون کرتا ہوں تب بھی یہی جواب ملتا ہے، گھر پر فون کرتا ہوں تو وہاں بھی آپ موجود نہیں ہوتے۔ ریسیپشن والے عام طور پر مجھے ہر شخص کی آمد کی اطلاع ضرور دیتے ہیں، اس سے ملنے نہ ملنے کا فیصلہ میں ہی کرتا ہوں، لیکن پچھلے 2 دنوں میں واقعی بہت مصروف رہا تھا اور شاید ریسیپشن والوں نے وسیم کی شکل دیکھ کر بھی فیصلہ کر لیا ہوگا کہ وہ میرا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے اندر لے جانے کا قطعاً کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا اور وہیں کھڑے کھڑے قدرے سپاٹ لہجے میں پوچھا، کس لیے ملنا چاہتے تھے؟ کوئی خاص کام تھا مجھ سے؟ وہی مشورہ کرنا تھا آپ سے، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بے چارگی سے امیز سے انداز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس بھی آ گیا، مشورے کا اتنا سچا طالب میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ذرا ملامت سے کہا، ہاں بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایسے بولا کہ بدستور ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابا نے مجھے اپنے کارخانے میں نائٹ سپروائزر کے طور پر ملازم رکھا ہوا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تیزی سے کہا، بلا تمہید اپنا مسئلہ بتاؤ۔ ابا نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کو بھی ملازم رکھا ہے۔ اس نے گویا ہمت سے کام لیتے ہوئے تیزی سے بولنے کی کوشش کی، سارا کیش وغیرہ انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے، وہ انتہائی چلاک اور چرب زبان آدمی ہے۔ ابا ان پر بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہی اولاد کی بات مانتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اچھا تو پھر؟ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، بعض ہول سیلر مال خریدنے کے لیے کارخانے میں ہی آ جاتے ہیں اور نقد ادائیگی کرتے ہیں۔ وہ ہانپنے کے سے انداز میں بولا، اصولاً چھوٹے چچا کو ہر شام تک کی وصولی شدہ رقم دوسرے روز صبح ہی بینک جمع کرا دینی چاہیے، لیکن وہ ہفتہ ہفتہ کیش بینک میں جمع نہیں کراتے۔ رقم ان کی میز کی درازوں میں جب بھری رہتی تھی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنے لہجے کی بیزاری کو چھپانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ممکن ہے تمہارے ابا نے انہیں یہ ہدایت کر رکھی ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا، وہ ابا کو بھی چکر دیا رکھتے ہیں، اکاؤنٹنٹ، کیشیئر، مینیجر سب کچھ وہی ہیں، انہیں سب کو چکر دینے کے طریقے آتے ہیں۔ ابا تو ویسے بھی آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کیش میں مستقل طور پر گھپلا کرتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن ابا ان کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ جو ہی ان کے سامنے چھوٹے چچا کا نام میری زبان پر آتا ہے وہ زبان بند کرا دیتے ہیں، مجھے بے نقص سناتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں خود کو نالائق ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ چھوٹے چچا نے اگر اتنا کام سنبھالا ہوا ہے تو میں ان کے خلاف سازشوں کی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ابا۔ یار کیا واقعی تمہارے سگے ابا ہیں؟ میں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں چودھری صاحب، اس کی آواز یکدم بھر گئی، لیکن باتیں سن کر کوئی یقین نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں تو ستیلے باپ بھی نہیں کرتے۔ تو پھر تم کیوں فکر میں دبلے پتلے ہو رہے ہو؟ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، ایسے باپ کا مال جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس کی صرف آواز ہی نہیں بھر آئی، آنکھوں سے آنسو بھی چھلکنے لگے۔ وہ ذرا غصیلے لہجے میں وہ فوراً بولا، مال کی فکر کس کمبخت کو ہے؟ میری طرف سے تو چاہے ابا کا سارا مال لڑک جائے، ہم کون سا اس مال سے عیش کر رہے ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں۔ فکر تو مجھے اس بات کی ہے کہ چھوٹے چچا مستقل مال کھا رہے ہیں، لیکن غبر کے چکر میں مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں مجھ پر چوری کا الزام لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے چوری کے چکر میں پھنسا کر وہ اپنے راستے کا یہ کانٹا بھی ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ان کی یہ بات کامیاب ہوگی تو شاید رفتہ رفتہ مجھے ابا کی نظر میں اتنا برا بنا دیں، ہم چھوٹی موٹی سہولتوں اور وراثت وغیرہ سے بھی محروم ہو جائیں۔ تمہارا کیسے کوئی تعلق ہے جو وہ تمہیں چوری کے الزام سے ہٹانے کی کوشش کرے؟ میں نے دریافت کیا۔ میں رات کو جا کر اسی کمرے میں بیٹھتا ہوں جہاں وہ اپنی میز پر نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہاں سے کافی دور لگی ہوئی ہے۔ رات کو میں 3-4 چکر لگاتا ہوں، لیکن زیادہ تر دفتر ہی میں بیٹھتا ہوں، میرا زیادہ تر دفتر کا ہی کام ہوتا ہے۔ چھوٹے چچا کی حرکات و سکنات سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے چوری کے چکر میں پھانسنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بس اتنے سے مسئلے کے لیے تم میرے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تمہیں کیوں کر یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ آپ انسانوں کے کام آتے ہیں، اتنا بڑا ہونے کے باوجود اپنی مصروفیات میں سے لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ وہ بڑے وثوق سے بولا، جسے آپ اتنا سا کہہ رہے ہیں، مجھے غریب کے لیے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور میری مدد کریں گے، اور تو کوئی بات سنتا نہیں۔ ہاں میرے بھائی، میں ہی سن کر پھنس گیا ہوں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ شرمیلی سی ہنسی کے ساتھ بولا، مجھے معلوم ہے آپ مذاق میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو آپ کو مجھ سے دلی ہمدردی ہے، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ میں نے ایک اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، چاہتا ہوں تو میں یہی ہوں کہ تمہیں اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دوں جہاں سے مجھے دوبارہ تمہاری صورت دکھائی نہ دے، لیکن تمہاری صورت دیکھتا ہوں تو ترس آ جاتا ہے۔ آپ مجھ پر رحم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا چودھری صاحب۔ وہ اینک اتار کر سچ مچ زاروں کی طرح رونے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ رونے کی ضرورت نہیں، میں نے گڑبڑا کر کہا، میں تو تمہارے مسئلے کا حل بتانے لگا تھا، تم نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو تقریباً اسی طرح رک گئے جس طرح ٹوٹی بند ہو جاتی۔ اینک اس نے دوبارہ لگا لی اور پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا۔ عام حالات میں بھی اس کی آنکھیں پھیلی سی رہتی تھی، لیکن اس وقت تو کچھ اس طرح پھیل گئی تھی جسے وہ کانوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے میری بات سننے لگا۔
تمہیں تھوڑی سی ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے کہا تمہارے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ چھوٹے چچا کی سازش کو انہی پر الٹ دو۔ ان کے کچھ کرنے سے پہلے تم ہی کچھ کر گزرو۔ تم جب ڈیوٹی پر پہنچو تو کیا کمرے میں کوئی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس نے پر امید انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ کمرے کا تالا میں ہی جا کر کھولتا ہوں، چوکیدار گیٹ پر ہوتا ہے اور ورکر مشینوں پر ہوتے ہیں۔ تم جاتے ان درازوں کا تالا توڑ دو جن پر رقم ہوتی ہے، اور رقم کی گڈیاں اس طرح میز پر سجا دو جیسے کوئی چور ان کو لے جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ یہ کام اس دن کرنا جس دن تمہیں یقین ہو کہ ہفتے بھر کا کیش درازوں میں ہی جمع ہے۔ اس بات کا تمہیں اندازہ رہتا ہوگا، ہے نا؟ بہت اچھی طرح۔ وہ جلدی سے بولا، میں دن میں اکثر بیشتر دفتر جاتا رہتا ہوں، اس لیے تو چھوٹے چچا کی نظروں میں زیادہ کھٹکنے لگا ہوں۔ میں سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں۔ ابا دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اس آفس میں کبھی آ کر نہیں جھانکتے۔ میں تمہارے چھوٹے چچا کا فراڈ سمجھ گیا ہوں۔ میں نے کہا چھوٹے کارخانوں کے حسابات زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے۔ درازے توڑنے سے پہلے تم اس ہفتے کی کیش کے سیل کا رجسٹر دیکھ لینا، اس میں مجموعی طور پر کم رقم کا اندراج ہوگا جبکہ درازوں میں زیادہ رقم موجود ہوگی۔ بینک میں جمع کراتے وقت چھوٹے چچا فاضل رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہوں گے۔ تم رقم چوں کہ تم میز پر رکھ دینا اور گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے ابا کو فون کرنا کہ جب تم کمرے میں داخل ہوئے تو کوئی شخص درازوں سے رقم نکال کر میز پر جمع کر رہا تھا۔ ہم نے اسے للکارا تو وہ کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ تھوڑی بہت ایکٹنگ تو تم کر لیتے ہو نا؟ ایکٹنگ تو میں اچھی خاصی کر لیتا ہوں سر، وہ ایسے سانس لے کر بولا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے گمان سا گزرا کہ کہیں اس کا حد سے زیادہ بیوقوف نظر آنا بھی ایکٹنگ ہی تو نہیں ہے۔ بس تو پھر یہ ڈرامہ کر گزرنا۔ میں کہا اس سے کم از کم 2 فائدے تو ہوں گے۔ رقم چونکہ ہر حال میں گنی ضرور جائے گی اور حساب کیا جائے گا کہ چور کچھ لے تو نہیں گیا۔ اس سے ایک تو یہ انکشاف ہو جائے گا کہ چھوٹے چچا ہفتہ بھر کیش بینک میں جمع نہیں کراتے، دوسرے وصولی کے رجسٹر کی رقم اور کیش میں فرق ہوگا جس پر چھوٹے چچا کی پوزیشن لازماً مشکوک ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے، ذرا ہمت کرو گے تو الٹی چال چھوٹے چچا پر پڑ جائے گی، لیکن پہلے اچھی طرح سوچ لینا کہ یہ کام تمہارے بس کا ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی اور یہ حماقت کی چمک سے مختلف تھی۔ وہ ذرا تامل کے بعد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ میں یہ کام کر ہی لوں گا، کم از کم چھوٹے چچا کو سبق سکھانے کے لیے تو کر ہی گزروں گا۔ بس تو اب جاؤ، فی الحال تمہارے لیے میرے پاس یہی مشورہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ دفتر میں نہیں لے جا رہا، مجھے کچھ ضروری کام کرنے ہیں جن کے لیے مجھے تنہائی اور یکسوئی کی ضرورت ہے۔ پھر کبھی موقع مناسب ہوا تو چند منٹ بیٹھیں گے۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ وہ برا منانے بغیر بولا، برا منانے کی تو شاید اس میں حیثی نہیں تھی، مجھ پر تو آپ کا یہی احسان کافی ہے کہ آپ یہاں کھڑے آپ نے مجھ سے اتنی باتیں کر لیں۔ مصافحہ کرتے ہوئے ایک بار پھر تقریباً دوہرا ہو گیا۔ اس بار میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کر دیا اور خدا حافظ کہہ کر عمارت میں داخل ہو گیا۔ اپنے آفس میں جا کر بیٹھے ہوئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے، کیتھرین نے بتایا کسی مسٹر ایڈم کا فون آیا ہے۔ میں نے ملانے کو کہا، دوسرے ہی لمحے وہی مانوس اور کچھ منحوس سی آواز سنائی دی، احمد شجاع کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ سوال تھا یا بیان، یا پھر محض یہ جتانا مقصود تھا کہ وہ ہر وقت میری نقل و حرکت سے واقف رہتے تھے۔ ہاں ہو آیا ہوں، میں نے ملامت سے جواب دیا۔ اس کے بارے میں چھان بین کرنے گئے تھے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ ایڈم عرف ایڈی نے اپنے مخصوص پر اصرار سے لہجے میں اردو میں ہی پوچھا تھا۔ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں وہاں گیا تھا تو پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس لیے گیا تھا۔ میں نے رکھائی سے کہا، نہیں، ہمارا آدمی تمہارے اتنا زیادہ قریب نہیں ہو سکا۔ وہ بولا، بہرحال یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ باکس ہمیں چاہیے۔ کون سا باکس؟ میں نے حقیقتاً حیرت سے کہا۔ اس نے گویا تحمل سے کام لیتے ہوئے اس سیاہ باکس کی ساختی وضاحت کی جو ابھی تک میرے لیے معمہ بنا ہوا تھا، مگر وہ تو فرار ہوتے وقت احمد شجاع کے ہاتھوں میں تھا۔ میں تو اسے بریف کیس سمجھا تھا۔ میں نے سادگی سے کہا، مجھے تو اس کے بعد شاید تمہارے سے کسی منحوس آدمی نے حسب معمول گیدڑوں کی طرح پیچھے سے حملہ کر کے بے ہوش کر دیا تھا۔ پاس وہ باکس کہاں سے آ سکتا ہے؟ میرے پاس وہ باکس کہاں سے آ سکتا ہے؟ احمد شجاع کے فرار ہوتے ہی ایک سفید گاڑی تیزی سے اس کے تعاقب میں روانہ ہوئی تھی۔ اس میں وہی نوجوان تھا تو میرے سیکیورٹی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، ہر وقت سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم انہیں پہچانتے نہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میرے بارے میں واقعی بہت سبھی کچھ جانتے تھے۔ ایڈی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہم یہ نہیں جان سکے کہ جب تمہارا آدمی احمد شجاع کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جب اسے حادثہ پیش آیا اس کے درمیان کیا ہوا، اور اس درمیانی وقفے میں وہ باکس کہیں غائب ہو گیا۔ اس سے اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تباہ شدہ کار سے برآمد نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے، راستے میں تمہارا آدمی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ تم تک نہیں پہنچ سکا۔ اب وہ کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں کہ اسے احمد شجاع اسے چبا کر نکل جاتا۔ اسے تو کوئی ویل مچھلی بھی نکل کر نہیں سکتی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ویل مچھلی اسے نگل سکتی ہے یا معدے کے السر اور درد کولینج میں مبتلا ہو جائے گی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ نہ اس باکس کا مجھ تک یا میرے کسی آدمی تک پہنچا ہے اور نہ ہی مجھے ملا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ مجھے اس قسم کی کسی باکس کے وغیرہ میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں، لیکن اب تمہاری تشویش دیکھ کر دلچسپی پیدا ہو چلی ہے۔ اب شاید میں بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ تم بہت اونچی چیز ہو، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایڈی گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ زیادہ تر بات کرتے وقت ہم قاصیگہ کا استعمال کرتے، شاید وہ بات کرتے وقت غیر شعور طور پر اپنے تمام ساتھیوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا تھا۔ پھر اس کے لیے اس کی سنجیدگی میں صفاقی کی آمیزش بھی ہو گئی اور وہ ایک ایک کر کے پرزور دیتے ہوئے بولا،
ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں باکس ہمیں واپس کر دو، وہ تمہارے کام کی چیز تو ہے نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اب باکس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ میں وضاحتیں کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ بات میرے لیے قابل برداشت ہے کہ کوئی میرے کہے پر یقین نہ کرے اور مجھے جھوٹ سمجھے۔ اس کے لہجے میں دوبارہ نرمی آ گئی اور سمجھانے کے سے انداز میں بولا، اگر کسی نے غلط طریقے سے اس باکس کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ دھماکے سے پھٹ کر تباہ ہو جائے گا اور کھولنے سے پر خدشے اڑ جائیں گے۔ پھر تو تمہیں اس کی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ میں نے اس میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی راز محفوظ ہے تو کھولنے کی کوشش کرنے والے یقیناً مارا جائے گا اور باکس کے راز سمیت تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پرچہ ترکیب استعمال تو اس کے پاس ساتھ ہے نہیں، لہذا تمہیں اس کے بارے میں تشویش نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس کی طرف سے بے نیاز ہونے کا خطرہ مول نہیں لیتے۔ وہ بولا، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی اسے صحیح طریقے سے نہ کھول سکے۔ اس نے پوچھا، جو چاہو سمجھ لو۔ وہ محبم لہجے میں بولا، لیکن باکس واپس کر دو۔ خدا کی پناہ، میں نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے کیا سوچا ہے؟ میری ہر بات پر یقین نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ تمہارے بارے میں اکثر وہ میرے پاس ہے تو جب اور جس طرح چاہو مجھ سے لے لو، جو مرضی کر لو۔ تمہاری معلومات تو ویسے ہی لامحدود ہے، تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ میں نے باکس کہاں رکھا ہوا ہے۔ مجھے بھی بتا دو، خود اٹھا کر تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس سے زیادہ عاجزانہ پیشکش کیا ہو سکتی ہے؟